بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا شیر کس طرح سے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس نے یزید کی فوج کے ساتھ کیا کیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ناظرین، عربی میں حارث کے معنی شیر ہیں۔ یہ شیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس بات کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ناظرین، یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ ناظرین، اس کے بعد اس شیر نے ایک چند دن کا بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ حضرت، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں۔ اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کے جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خاموش ہو کر چلی جاؤ، یہ میرا وعدہ ہے، اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کا نام ابو الحارث رکھا۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی ہو گئی۔ مدینے کے لوگوں نے کہا کہ یہ شیر اب جوان ہو گیا ہے، ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، آپ اسے آزاد کر دیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحارث کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے ابو الحارث، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور ملک عراق چلے جاؤ۔ وہاں نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ جو شیر ہے وہ مر گیا ہے، تم وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری ملاقات مجھ سے اسی جنگل میں ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مان کر ابو الحارث مدینے سے چلا گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین کربلا میں شہید ہوئے تو یزیدی فوجوں نے کہا کہ گھوڑوں سے ان کی لاشوں کو پامال کر دیں۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام جو سمندر میں سفر کر رہا تھا، اس کی کشتی ٹوٹ گئی، وہ کشتی کے ایک پٹھے کا سہارا لے کر اس جزیرے میں جا۔ اس ویران جزیرے میں اس شیر کو دیکھا۔ اس شخص نے شیر سے کہا، مجھے اذیت نہ دینا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو اسے مارنے کے بجائے اسے صحیح راستے پر لے آیا۔ اور میری سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور اسے ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف گئی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی پاک بی بی حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدا بلند ہوئی تو شیر نے سر بلند کیا، تو پاک بی بی نے کہا کہ اے ابو الحارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے جسم کو روندنا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث یہ سن کر باہر آیا اور آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں ظالموں کے گھوڑے جب شہید امام حسین رضی
रजी अल्लाह ताला अन्हु के करीब आए तो उन्होंने देखा कि उमर बिन साद ने कहा कि ये एक आजमाइश है, इसे मत छेड़ो और सब वापस चले जाओ। इस तरह अबुल हारिस ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को दूसरी मर्तबा पामाल होने से बचाया। ये वो खानदान है जिसकी ताजीम इंसानों, हैवानों और हत्ता के जानवरों ने भी की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। कमेंट पे अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी नई आने वाली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।